السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وأصلی وأسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، متى وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے ابو ہریرہ 40 سال کی عمر، اور تحقیقی جواب یہ ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، اور یہ 40 سال 6 مہینے 10 دن یا 40 سال یہ قمری لحاظ سے ہیں، اسلامی مہینوں کے لحاظ سے، انگریزی کے لحاظ سے اور کم ہو جائیں گے۔ تو جواب تو یہ تھا 40 سال، یہ میں نے آپ کو ذرا کتابی بتا دیا، 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ لیکن آپ کا عجیب جواب تھا، ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الماء والطین یا بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ، ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نبی بنایا جا چکا تھا۔ آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا۔ کب؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک اور روایت اس کے ساتھ ملاؤ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین، جس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی زمین آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے، یا کہیں 2000 بھی یاد پڑتا ہے۔ تو جس وقت صرف اللہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سورہ یاسین کی تلاوت میں جو شروع ہو رہی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ پہلے ایک حدیث اور سنو، میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، 10 نام۔ محبت جب ہوتی ہے تو ایک نام سے پکارنے سے جی نہیں بھرتا ہے۔ یہ ماؤں کو دیکھو، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں کہتی میرا طارق، میرا اکرم، میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، لڑکی ہو تو میری برفی، مسلی دے گھر بھی جام پوے کالا ٹڑ تو ہی آدھا میرا چند، میرا چند۔ تو یہ جو متعدد الفاظ آتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ محبت زیادہ ہے اور لفظ ایک ہے، اس میں سے وہ محبت پاس نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی لفظ ایک ہے احمد، یا لفظ ایک ہے ارشد، اور پیچھے محبت ہے زیادہ، تو صرف ارشد سے وہ اظہار نہیں ہوتا۔ پھر کبھی میرا چاندنا، میرا تارا، میرا کلیا، میرا دل، میرا جگر، میری آنکھیں۔ تو میرے رب نے ہر نبی کا ایک نام رکھا، آدم، شیس، نوح، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، اسماعیل، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، ایک نام رکھے۔ اب اس میں گونج آ رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطٰہٰ و یاسین۔ 10 نام رکھے میرے اللہ نے۔ اس میں ایک نام میں نے کہا ہے آخر میں، محمد، احمد، ماحی، حاشر، فاتح، خاتم، قاسم، طٰہٰ، آخر کیا کہا تھا میں نے؟ یاسین۔ یہ کہلوانا چاہتا تھا آپ سے۔ تو اب قرآن کی یہ سورت شروع ہوتی ہے یاسین، پھر اللہ کہتا ہے والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے ہے جس کے لیے کاف کا لفظ استعمال ہوا ہے، انک، اگر وہاں کوئی شخصیت نہ ہوتی، یقیناً آپ کی روح تھی، جسم تو نہیں تھا اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے انہو لمن المرسلین، وہ جو بعد میں آنے والا ہے، وہ جو آئے گا، وہ میرے رسولوں میں سے ہے۔ لیکن اللہ نے کہا انکا،
کوئی سامنے ہے تو زمین آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ روح محمد سے خطاب کر رہا ہے کہ تو میرا رسول ہے، اور ساتھ والقرآن الحکیم، ایک قسم کے ساتھ بات پکی ہو جاتی نا. یہ ہمارے ہے نہیں پنچایتوں میں انوا کو جی قسم دے دے، تو قسم سے چاہے وہ جھوٹی بھی کھائے لوگ مان لیتے ہیں، اور جس کی قسم کا اعتبار نہیں ہوتا تو اس کی تو کہتے ہیں کہ اس کی جگہ فلاں آدمی قسم اٹھائے. تو قسم بات کو سچا اور مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے اپنی بات پہ قسم اٹھانے کی، اس نے انسانوں کے شک پر ہتھوڑا مارا، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی. پھر آگے انا کا، اور آگے لام لمن المرسلین، انا کا من المرسلین کی بجائے انا کا لمن المرسلین. تو جب انا اور لام کٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی قسم ہوتی ہے. تو اللہ نے 2 قسمیں اٹھا کر فرمایا آپ میرے رسول ہیں، اور پھر گواہی دی، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، وہی صحیح چلے گا جو آپ کے راستے پر چلے گا. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن بن جاتا ہے. تو رات آتی ہی نہیں، رات بھی دن بن جاتا ہے. کیا عجیب بات، اندھیرا ہے ہی نہیں. جو اس راستے سے ہٹے گا ہلاک ہو جائے گا، اندھیروں میں بھٹک جائے گا. جو اس راستے سے ہٹے گا ہلاک ہو جائے گا، اندھیروں میں گم ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، ابھی تو آدم کی کہانی بھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا. اور جب اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کا نکاح جنت میں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم حوا کو مہر دو. یہ مہر پہلے نکاح سے شروع ہو رہا ہے. مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی. مہر ایک علامت ہے کہ اس لڑکی پر ساری زندگی یہ لڑکا خرچ کرے گا، موت تک اس کا سارا خرچہ اٹھائے گا. اس عورت پہ کمانا نہیں ہے، یہ کما کے لائق. یہ ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے. جب حضرت علی نے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا تو آپ نے نکاح فرمایا، پھر فرمایا مہر دو. مہر کہا یہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے. کہا گھوڑا تلوار رہنے دو، زرہ بیچ دو. تو انہوں نے وہ زرہ 400 درہم میں بیچی، وہ حضرت عثمان نے خرید لی. اس 400 درہم سے آپ نے حضرت فاطمہ کی شادی کی تیاری کی، اور حضرت عثمان نے گھر جا کر وہ زرہ رکھی، پھر اٹھائی اور اٹھا کے حضرت علی کو واپس کر دی کہ بھائی ہوں میری طرف تینوں ہدیہ ہے. تو ہدیہ تو ٹھیک ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا مہر دو. کہا جی کیا مہر دوں؟ فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دو، یہ حوا کا مہر ہے. اتنی بڑی ہستی سے اللہ نے ہمیں جوڑا ہے، ہم ان کے امتی ہیں، اور اللہ نے آپ کو نبیوں کا بھی نبی بنایا. آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، اور آپ نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے، سبحان اللہ، جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام تو اوپر ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے تذکرہ سنا جنت کے بہترین پانیوں کا، معین کا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اسقنی من مائہا، یا اللہ کوئی ایک گھٹ مینوں میں پوا دے جنت کا پانی. تو اللہ نے فرمایا حرمت علی الانبیاء حتی یشربہ احمد. سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرا حبیب نہ پی لے. اللہ نے ہمیں ایسی ہستی کا نبی بنایا ہے. قیامت کے دن ہر انسان کہے گا نفسی نفسی. جب جہنم آئے گی نا تصفر زفرتاً، وہ ایک چیخ مارے گی، فلا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثا علی رکبتیہ. بڑے سے بڑے انسان، فرشتے، رسول گر پڑیں گے، گوڑیاں دے باہر ہو جاؤں.
یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی تو نسیا، و امہ و ابیہ، ماں پیو تو نسیا، و صاحبتہ و بنیہ، بیوی بچیاں تو منکر ہو گیا، تو اسے میرے کو جو لگتا ہی کوئی نہیں ہو، کون ہو، کدوں آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم کہیں گے ابراہیم ابراہیم 4000 نبیوں کے والد اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، بس میری جان بچا لے، میں نے نہیں کسی دی پرواہ، میری جان بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا لے۔ تو میں اور آپ کس کھاتے میں اس خوفناک وقت میں، اس شدت کی گھڑی میں، اس سارے میدان معاشر میں ایک آواز ہوگی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ سب حیران کہ یہ کون ہے جو امت کو پکار رہا ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں جائیں گی تو میرے آپ کے رسول نبی محمد احمد حاشر ماہی عاقب فاتح خاتم طٰہٰ یاسین مزمل مدثر بشیر نذیر رؤوف رحیم حریص، کتنے نام میرے رب نے گنوا دیے ہیں۔ ان کے ہاتھ بھی اٹھے ہوں گے، جھولی بھی پھیلی ہوگی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور اس میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری امت نیک لوگ، میری امت علماء، میری امت مجاہدین، میری امت رابعہ بصری جیسی نہیں، شرابی بھی، جواری بھی، ظالم بھی، زانی بھی، جھوٹا بھی، بدکار بھی ایمان پہ مر گیا ہے تو یا رب امتی۔ تو بھائیو جو اتنی وفا کرے اس سے بے وفائی کر، ہم کتے سے بھی گر گئے ہیں، وہ بھی ایک روٹی کھاتا ہے اور ساری زندگی وفا کرتا۔ اذان کی آواز، جمعے سارے کتوں آ گئے ہو، باقی نمازوں میں کیوں نہیں ہوتے؟ صرف جمعے کو کیوں آتے؟ کیا صرف جمعہ فرض ہے؟ پالتو کتے کی وفا دیکھو، روٹی کھا رہا ہو نا تو اس کا مالک بلائے تو روٹی چھوڑ کے آ جاتا، اور ہم اذان سن کے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، اٹھ کے مسجد نہیں آتے۔ میرے والد صاحب کتے بہت اعلیٰ نسل کے پالتے تھے، تو ایک کتے کا تو مجھے نام یاد ہے، باقی بھول گئے، اس کا نام تھا جیکی۔ تو وہ بہت بڑا اور السیشن نسل سے تھا وہ، تو مجھے میری آنکھیں اب بھی دیکھ رہی ہیں، میری عمر 5-6 سال کی، کہ وہ روٹی کھا رہا ہے، وہ جو ببر جہا ہوندا ہے وہ پا کے دیندے ہیں، تو میرا والد پر بیٹھا ہوا ہے، ہوندا جیکی، وہ روٹی چھوڑ کے بھاگ کے آ جاتا ہے، اور ٹانگوں پا کے لپٹ جاتا ہے۔ اتنی وفا تو کریں جتنی کتا کرتا ہے۔ میرے والد صاحب کی وفات کے بعد 88 میں فوت، والدہ رہ گئیں، تو نوکر ہوتے تھے، وہ ہوتی تھی، ہم نے بڑا زور لگایا میرے کو آ جاؤ، چھوٹا بھائی لاہور، وہ کہ میرے کو آ جاؤ، کہ نا بھائی میں تھوڑے پیو دی جا نہیں چھڈن، میں تھوڑے پیو دی جا نہیں چھڈن، یہ دیہاتی ماحول کی کچھ ثقافت ہے، میں تھوڑے پیو دی جا نہیں چھڈن۔ تو ایک کتیا کہیں سے آ گئی، کتیا کا بچی سی تھی سفید رنگ کی، تو میری والدہ نے اس کو روٹی ڈالی، وہ مانوس ہو گئی، تو پھر وہ روز آ جائے تو انہوں نے نوکر کے ذمہ کر دیا انہیں روٹی پایا کر، وہ پھر وہیں ٹھہر گئی، گھر میں ہی رہنے لگی۔ تو جب تک میری والدہ زندہ تھیں ان کو اس کو کھانا نوکر کو فرماتی تھیں، وہ کھلاتے تھے۔ والدہ فوت ہو گئیں 2001 میں، تو وہ کتی نو تو نہیں پتہ لگا میری مالکن فوت ہو گئی، اس نے گھر نہیں چھڑیا اور نوکروں نے پرواہ نہیں کی، اور وہ بھوکی پیاسی ہمارے گھر کے اندر ہی مر گئی۔ غالب نے کہا تھا وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، کہ وفاداری اور نبھانا یہ اصل ایمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی کی زندگی تو ایسے روشن، سورج تو ڈوب جاتا ہے، میرے نبی کی زندگی کا سورج قیامت کے دن بھی نہیں ڈوبے گا۔ اس طرح آپ کی ہر چیز کو اللہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ اس کے مطابق چلو بھائی، اس کے مطابق چلو، اس کے مطابق چلو۔ اس کی زندگی روشن اور اللہ کو پسند ہے۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اچھے لگیں، تو اللہ دیکھتا ہے کہ میرے حبیب کے مشابہ کون ہے، اسے وہ پسند ہے۔ ابو لہب سید قریشی ہے، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب، برباد ہو گیا ابو لہب، چاچا ہے میرے نبی کا۔ اور بلال حبشی ہے، حبشی کا بیٹا ہے بلال ابن رباح، اس کے دادے کا کہیں نام ہی کوئی، وہ دی نسل ہی کوئی۔ ابو لہب دی نسل تا حضور دی وجہ تو آدم علیہ السلام تک جان دی،
لیکن بلال کے دادے کا نام کسی کو نہیں پتہ. تو جب آپ نے فتح مکہ پہ پہلی اذان دلوائی تو صفوان بن امیہ کہنے لگا اے کالا اینو لبا ہے اتنے کعبے تے چڑھن واسطے چھت پہ چڑھ کے اذان دی، اے کالڑ لبا ہے اینو، ٹانٹنگ کی. لیکن میرے نبی نے فرمایا جب میں میدان حشر میں چلوں گا تو میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کر آگے آگے چلے گا. اور جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور وہ اذان اس دن آدم کی ساری نسل اور جنات کی ساری نسل وہ اذان سنے گی. اور جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو میرے نبی کے لیے جنت سے سواری آئے گی. اس سواری کی ہے نا رسی، جو میں کہتا ہوں وہ لٹی ہوئی ہے، وہ اس کی رسی جس کو مہار کہتے ہیں، مہار، وہ نیچے گر جائے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ میرے نبی خود اس سواری کو نہیں چلائیں گے، کوئی آوے گا، ڈرائیور آوے گا، نوکر آوے گا، کوچوان آوے گا. تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، لہذا سارے این ہو جاؤں گے. وہ حالی اعلان کوئی نہیں ہوا، کون ہے بھائی، ویکھو بھائی کون ہے، کون ہے، کون ہے، کون. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی بلال کو بلایا جائے، اور رسی حضرت بلال کو پکڑائی جائے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ایک ہی پیمانہ ہے، وہ ہے محمدی بن کے زندگی گزارو. اپنے روح میں، اپنے اعمال میں، اپنی تجارت میں، اپنے لین دین میں، اپنے گھر میں، زندگی کے ہر روح میں اللہ کو محمدی بن کے دکھا دو، موج ہی موج. میرے نبی کی خوشی تو اس کی اطاعت میں ہے. وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میری نافرمانی کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر کے چھوڑے گا. یہ تو ہماری محرم آتا ہے تو پٹنا شروع کر دیں دن، حسین دے سبق تے عمل کوئی نہیں کرتا. کبھی الاول آتا ہے تو جھنڈیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، محمدی بن کے کوئی نہیں دکھاتا. یہ رسم و رواجی چیزیں اللہ کو خوش نہیں کرتی، اللہ کو عمل خوش کرتا ہے. تو بھائیو نیت کرو محمدی بننے. 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا، پھولوں جیسا نہیں، کلیوں جیسا. کلی کی رونق پھول سے زیادہ ہوتی ہے، کلی میں چمک پھول سے زیادہ ہوتی ہے. تو ازہر اللون، چمکتا چہرہ، کلیوں کی طرح کھلا ہوا. عظیم الحامہ، بڑا سر، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال. ان فرقت عقیقت فرق و الا فلا، مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے. ازج الحواجب، خوبصورت کمان کی طرح آپ کی بھویں تھی. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال ہوں تو تھوڑے حسن میں کمی آ جاتی، یہاں بال نہیں تھے. اور ادعج، اشکل، احور، ابرق، انجل، یہ سب آپ کی آنکھوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. سب کا مطلب ہے کہ ایسی خوبصورت آنکھ اللہ نے کسی کی پیدا ہی نہیں کی تھی. اپنے نبی کی آمد کی خوشی ہے. آپ کا جانا بھی بارک ہوئے، آپ کا آنا بھی بارک ہوئے. اور بھائیو میرے عزیزو، اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ بناؤ. اپنے نبی کی ہر چیز میں دیکھو میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا. تو آپ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو انشاءاللہ اللہ تک بھی پہنچو گے، جنت میں بھی پہنچو گے. آپ کا علم بھی قبول ہوگا، آپ کی محنت بھی قبول ہوگی. ایک آپ کو خاندانی طور پر ایسا عالی شان بنایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور افریقہ میں پڑھتے ہیں من انفسکم، ان انفسکم، من انفسکم، یہ تم میں سے ہے، تمہارے سامنے اس کی نسل، اس کا خاندان ہے کوئی اس جیسا؟ کوئی ہے جس کا نسب آدم تک محفوظ ہو؟ کوئی ہے جو ہاشم جیسا سردار ہو، عبد المطلب جیسا سردار ہو، عبد مناف جیسا سردار ہو؟ تو من انفسکم، بنو ہاشم کی عظمت کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے. بنو امیہ بنو ہاشم میں ٹھنی رہی ہمیشہ، لیکن بنو ہاشم کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے بنو امیہ. پہلا نمبر تھا بنو ہاشم کا، دوسرا تھا بنو امیہ کا، پھر بنو مخزوم جس میں سے حضرت خالد بن ولید ہیں اور ابو جہل ہے، یہ بنی مخزوم میں سے ہیں. اس طرح ان کی، پھر بنو عبد الدار، اس طرح ان کی ترتیب تھی. اچانک میرے ذہن میں آئی ہے، پتہ نہیں آگے پیچھے نہ ہو، کوئی پکا پتہ کوئی نہیں، لیکن تقریباً ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. تو من انفسکم، اس جیسا عالی نسب کوئی ہے تمہارے سامنے جس کو میں پیش کروں کہ جو چلتا ہے تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ
بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزم بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام لقد جاءکم رسول من انفسکم. موریتانیہ گیا تو وہاں سنا من انفسکم. انفس ایسا نفیس کوئی ہے، ایسا حسین کوئی ہے، ایسا کوئی راج دلارا ہے، ایسا کوئی 14ویں کا چاند ہے. یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا، پھولوں جیسا نہیں، کلیوں جیسا. کلی کی رونق پھول سے زیادہ ہوتی ہے، کلی میں چمک پھول سے زیادہ ہوتی ہے. تو ازہر اللون، چمکتا چہرہ، کلیوں کی طرح کھلا ہوا. عظیم الحامہ، بڑا سر، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال. ان فرقت عقیقت فرق و الا فلا، مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے. یجابر شعر، وہ باندھا تھا کہ ہوا میں اڑے نہیں، ننگے سر جانا ہوتا تھا. تو لیکن عام طور پر آپ کے بال یہاں تک ہوتے تھے. ازج الحواجب، خوبصورت کمان کی طرح آپ کی بھویں تھی. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. یہاں بال ہوں تو تھوڑے حسن میں کمی آ جاتی، یہاں بال نہیں تھے. اور ادعج، اشکل، احور، ابرق، انجل، یہ سب آپ کی آنکھوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. سب کا مطلب ہے کہ ایسی خوبصورت آنکھ اللہ نے کسی کی پیدا ہی نہیں کی تھی. آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. جب آپ ایسے دیکھتے تھے لوگ یوں ہو جاتے تھے، نہیں دیکھ سکتے تھے. آپ کے چہرے پر نظر نہیں پڑتی تھی سوائے ابو بکر اور عمر کے، باقی سب ایسے ہو جاتے تھے. انفسکم، ہے کوئی ایسا؟ سوا البطن والصدر، اے سینہ پیٹ دیکھو ایسا برابر تھا. ایسا نہیں کہ پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے. خاص طور پر مولوی کا پیٹ نکلا ہو تو بہت بری بات ہے. کھا کھا کے ڈھول بن جاندے ہیں. بھائی تھوڑا کھاؤ، کھانے کے لیے نہیں زندہ ہم، یہ کھانے تو اللہ جنت میں کھلائے گا. عیسیٰ علیہ السلام بارش، جیسے ابھی بارش ہو رہی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ٹھکانا ہی کوئی نہیں تھا. تو کہنے لگے یا اللہ، وہ ایک غار دیکھا، اس میں جانے لگے تو آگے شیر بیٹھا ہوا تھا. کہنے کہ یا اللہ تو نے شیروں کو ٹھکانہ دیا ہے، ابن مریم کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں. کہا عیسیٰ ڈرو، گھبراؤ نہیں، جنت میں 400 حوروں سے تیرا کٹھا نکاح کروں گا اور 1000 سال تیرا جنتیوں کو ولیمہ کھلاؤں گا. یہ 1000 سال اس لیے نہیں کہ جگہ تھوڑی ہے، لوگ زیادہ ہیں تو واری واری ٹپ دے گئے تو لگ دے گئے تو 1000 سال لگ گئے. نہیں، سارے جنتی اکٹھے بٹھائے گا اور سب کو 1000 سال تک مسلسل کھلائے گا. نہ کھانے کے مزے میں کمی، نہ طلب میں کمی. پیو تو کھایا نہیں جاتا، کھاؤ تو پیا نہیں جاتا. وہاں کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح. تاتاری جو تھے، یہ چنگیز خان کی نسل، یہ بدبخت کھاتے 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 جب ان کا پیٹ بھر جاتا تھا تو باہر جا کے الٹی کر کے سارا نکال دیتے تھے اور کہ پھر کھانا شروع کر. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اور اللہ کہہ رہا ہے آپ کے گھر کو تو میں نے پاک کر دیا. فاطمہ کفا بکی شرفا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ. حضرت فاطمہ بیمار تھی، ان کا حال پوچھنے گئے تو کہا بیٹی میں آ جاؤں؟ اجازت لی، بیٹی کے گھر پہ جاتے اجازت، میں آ جاؤں. میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں، ایک وہ قریش کے سردار تھے. کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑا کپڑا نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں. تو آپ نے اپنی چادر پکڑائی کہ یہ لو، اس سے پردہ کر. حسنین کی ماں ہو، علی کی بیگم ہو، نبی کی بیٹی ہو اور گھر میں چادر کوئی نہ ہو پردہ کرنے کے لیے. تو آپ باپ کی چادر سے پردہ کیا. جب آپ اندر گئے تو آپ نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے؟ تو باپ کی قربت سے ذرا طبیعت بھر آئی تو رونے لگیں کہ یا رسول اللہ بھوک ہے، روٹی کوئی نہیں، بیماری یا دوا کوئی نہیں. تو آپ بھی رونے لگے کہ لا تبکی یا فاطمہ والذی نفسی بیدہ ما ذقت من ثلاثۃ ایام سواقا. میری بیٹی رو مت، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا. پھر یہاں کہا
کفا بکی شرفا، یہ ایسے نہیں مل گئی سرداری پیزے کھا کے تو پیپسیاں پی کے، آپ نے کہا کفا بکی شرفا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، بیٹی تیرے لیے یہ عزت کافی ہے، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا ایسے اور یوں کرتے 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 یہاں لے آئے، پھر فرمایا اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رونے لگے، یا اللہ میں راضی ہوں۔ بیٹوں کی باری آ گئی، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ یہ کسی نبی کے خاندان کو یہ عزتیں نہیں ملیں، اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ نبی کی کمر پہ سوار ہو۔ آپ ایسے ہاتھ پاؤں ٹیک دیتے تھے اور اپنی کمر پر حسن حسین کو بٹھا کر کمر میں چکر لگاتے تھے ایسے ایسے، پھر یوں کر کے پوچھتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی؟ پھر ہم دونوں کو اتار کے حضرت زینب کو بٹھاتے تھے، پھر اکیلی کو چکر لگواتے تھے۔ یہ ان مولویوں میں کوئی کر سکتا؟ کہیں گے ہماری اتنی بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، ہماری تو شان کے خلاف۔ ایک دفعہ حضرت جابر اوپر سے آ گئے، انہوں نے دیکھا اتنی بڑی سواری، اتنی بڑی سواری، نعم المرکب، تو آپ نے فرمایا نعم الراکبان، سوار بھی تو بہت بڑے ہیں، سوار بھی تو بہت بڑے ہیں۔ اب نماز ظہر یا عصر تھی، مسجد میں باجماعت نماز پڑھاتے ہوئے بچوں نے چھلانگ لگائی حسن حسین، اور اگر آپ کی کمر پہ چڑھ گئے، آپ سجدے میں تھے، آپ کی کمر پہ چڑھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ پچھلے سوچنے لگے کہ فوت ہو گئے۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں پیچھے تھا تو میں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا کہ چکر کیے، دیکھا تو دونوں لاڈلے کمر پہ بیٹھے گپے مار رہے۔ کیا لاڈ کیے میرے نبی نے، اور کیا امت نے حال کیا، ایک کو زہر میں مار دیا، ایک کا سر کاٹ دیا۔ اچھا، سمجھ سے باہر معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا ان کو پکڑنے کے لیے، تو ہمارے نبی نے یہاں سے دیکھا بغلوں سے کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں سے ہاتھ اپنا یوں کیا، نہیں چھیڑنا، جب تک بچے نہیں اترے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پھر جب آپ نے نماز ختم کی تو دونوں کو اٹھا کے اپنی گود میں لے لیا، کبھی ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو، انہیں تکلیف نہ دیا کرو، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کیا تکلیف آنے والی ہے۔ تو میرے نبی کی شان کو بیان کرنے کے لیے سمندر بھی تھوڑے ہیں بیٹا، میری 1.5 گھنٹے کی بات سے کیا ہوگا، لیکن ہم بھی چلو حصہ ڈال لیں اپنے نبی کی آمد کے اظہار میں، خوشی کے اظہار میں ہم بھی حصہ ڈال لیں، تو پوری امت خوشی مناتے ہیں۔ میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، 12 ربیع الاول کبھی کہیں آئی کبھی کہیں آئی، ہر جگہ لوگ اظہار محبت کے لیے، لیکن یہ ہمارے والا ہنگامہ نہیں جو یہاں ہوتا ہے، جلوس نکالنے اور بسوں کو سجانا اور ٹرکوں کو سجانا، یہ تو سب خرافات ہیں، سب پیسے کا ضیاع ہے، نمازیں ساری ضائع ہوتی ہیں، اور ایک ہنگامہ ہوتا ہے۔ مسجدوں میں لوگ کٹھے ہیں، سوڈان میں دیکھا، یمن میں دیکھا، اور کئی جگہ دیکھا، مسجدوں میں لوگ جمع ہیں اور آپ کی تعریف ہو رہی ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے اور کوئی نعت پڑھ رہا ہے، اور مختلف شعراء آ کے اپنا کلام پیش کر رہے ہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح بندے لے کر شہروں میں نکل پڑنا اور سارے راستے بند کر دینا اور لاکھوں کروڑوں اربوں روپے اس پہ ضائع کر دینا، یہ کوئی اظہار خوشی نہیں ہے، یہ حماقت ہے، یہ مطلب یہ نادانی ہے، جہالت ہے۔ میں اپنے نبی کی آمد کی خوشی ہے، آپ کا جانا بھی بارک ہو ہے، آپ کا آنا بھی بارک ہو ہے۔ اور بھائیو میرے عزیزو، اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ بناؤ، اپنے نبی کی ہر چیز میں دیکھو میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا، تو آپ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو انشاءاللہ اللہ تک بھی پہنچو گے، جنت میں بھی پہنچو گے، آپ کا علم بھی قبول ہوگا، آپ کی محنت بھی قبول ہوگی۔ تو یہ جو ابھی تو ہم صرف الفاظ پڑھ رہے ہیں، الفاظ تو معانی تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر پڑھ لینے سے صبر نہیں آتا، صبر کرنے سے صبر آتا ہے، برداشت کرنے سے صبر آتا ہے۔ صفات لفظوں